صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حبیبی یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حبیبی یا رسول اللہ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ عشق و محبت میں ڈوب کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ مہینہ جو ہمارے آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، اس مہینے میں ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو کفر و شرک کے اندھیروں میں اسلام و توحید کا چراغ جل اٹھا، الحاد و باطل کی ظلمتوں میں حق و ہدایت کی قندیل چمک اٹھی۔ ساری دنیا پر چھائی ہوئی شب تاریک کی، ساری دنیا پر چھائی ہوئی کفر و باطل کی شب تاریک میں حق و ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ سچ پوچھو یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب آمنہ کا لال دونوں عالم کا مالک و مختار نائب پروردگار من اللہ نور کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہوا تو ہر قسم کا اندھیرا کیوں نہ غائب ہوتا۔ المواہب کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 28 پہ روایت موجود ہے کہ شب قدر سے، لیلۃ القدر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات افضل ہے، اس لیے شب قدر میں قرآن تشریف لایا، شب قدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ لیکن 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت صاحب قرآن تشریف لایا، قرآن والا تشریف لایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں، جب میرے لخت جگر، جب میرے نور نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں حضرت جبریل امین میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس کے اندر شربت تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں جبریل امین نے وہ پیالہ مجھے دیا، دینے کے بعد کہا اے آمنہ پیو۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی میں نے پیا۔ حضرت جبریل امین نے کہا اے آمنہ اور پیو۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے اور پیا۔ حضرت جبریل امین نے کہا اور پیو۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی میں نے اور پیا۔ حضرت جبریل امین نے آواز دی اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رسول اللہ، فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت جبریل امین کے ان الفاظوں کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ اب تشریف فرما ہو جائیے، یا رسول اللہ اب آ بھی جائیے، یا رسول اللہ اب جلوہ افروز ہو بھی جائیے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ نزہۃ المجالس کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 98،
صفحہ نمبر 98 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات میں دیکھا کہ جس رات سرکار پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں انا اطوف بالکعبۃ تلکا لیلہ. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, اچانک کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا. کعبہ کے اندر جو سب سے بڑا حبل نامی بت تھا اس کے اندر سے آواز آتی ہے الا وقد ولد النبی آخر الزمان, خبردار آخری نبی پیدا ہو گیا ہے. ونور نورہ الی المشرق والمغرب, اسی کا نور مشرق اور مغرب تک پھیل گیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے یہ ایمان افروز الفاظ سنے, آپ فرماتے میں نے الفاظ سننے کے بعد آمنہ کے گھر کی طرف میں نے دوڑ لگائی تو میں نے کیا دیکھا, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا خبردار کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے فرشتے زیارت نہ کر لے, اسے کوئی ابھی تک دیکھ نہیں سکتا ہے. ندا آئی دریچے کھول دو, ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت, شان قدرت کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی, ساری دنیا سے کفر و باطل مٹ گیا, پوری دنیا سے تاریکیاں مٹ گئیں, پوری دنیا سے ظلمتیں مٹ گئیں, پوری دنیا کے اندر حق و ایمان کا اجالا پھیل گیا, پوری دنیا کے اندر اجالا ہی اجالا پھیل گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے, پوری دنیا میں اجالے پھیل گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تقریباً 572 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا. دنیا میں کوئی نبی نہیں, دنیا میں کوئی رسول نہیں, دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں, دنیا میں کوئی رسول نہیں ہے. 572 سال کا زمانہ گزر گیا. پہلے کا حال یہ تھا ایک نبی جاتا تھا, دوسرا آ جاتا تھا, دوسرا جاتا تھا, تیسرا آ جاتا تھا, تیسرا جاتا تھا, چوتھا آ جاتا تھا. یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا. 572 سال کا ایک لمبا زمانہ گزر گیا. دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے, دنیا میں کوئی رسول نہیں ہے, دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں ہے, دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں ہے. ایسے وقت میں دنیا انسانیت چیخ رہی تھی آخر اب کیا ہوگا. تقریباً 33,000 معبودان باطلہ کی پرستش ہو رہی تھی. دریاؤں کو خدا مان لیا گیا تھا, بلند و بالا پہاڑوں کو خدا مان لیا گیا تھا, آگ کو پوجا, آگ کو اپنا معبود مان لیا گیا تھا. 33,000 معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی. دنیا انسانیت چیخ چیخ کر کے دعائیں کر رہی تھی اے مولا ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے, ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے, دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں ہے, دنیا میں کوئی رسول نہیں ہے. جب دنیا انسانیت چیخ چیخ کر کے دعائیں کرنے لگی تو رب نے فرمایا اے میرے بندوں مت گھبرانا. ٹھیک ربیع النور کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ خاتون کی گود میں رسالت کا وہ مہتاب طلوع کر دیا. جب ہمارے سرکار نے اپنی زلفوں کو بکھیرا تو ساری دنیا سے اندھیرے مٹ گئے, پوری دنیا میں اجالے ہی اجالے. اللہ اکبر, رسالت, رسالت, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی, تکبیر, رسالت. یہ میرے سرکار کی عظمت ہے, میرے سرکار کی شان ہے. تو نبی سے سچی محبت کرو, نبی سے سچا پیار کرو, نبی کی آمد کی خوشی میں گھروں کو سجاؤ, گلیوں کو سجاؤ, اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی ہے. از آدم تا عیسیٰ جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے سارے نبیوں نے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں دی. کل جب میدان محشر قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی امت حضرت آدم کی بارگاہ میں پہنچے گی, کہے گی حضور آپ میرے باپ ہیں, اپنی امت کی شفاعت فرمائیں. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری. سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, عرض کریں گے اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ, آپ ہماری مغفرت کروائیے, ہماری شفاعت کروائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری, تم دوسرے کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں ان کی امت پہنچے گی,
ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس پہنچیں گے وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ سارے پیغمبروں کی امتیں سارے نبیوں کی بارگاہ میں پہنچ کے کہیں گے حضور اپنی گنہگار امت کی شفاعت کیجئے، اپنی گنہگار امت کی مغفرت کیجئے، تو سب کے سب دوڑتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ پہنچنے کے بعد کہیں گے اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ، اللہ نے آپ کو وہ پاور عطا کیا، وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادر ذات کوڑیوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کر دیا کرتے تھے، آج آپ اپنی گنہگار امت کی شفاعت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، اذهبوا الی محمد، تم سارے کے سارے محمد کی طرف دوڑ جاؤ۔ جیسے ہی گنہگار سیاہ شعر خطا کار نبی کا نام سنیں گے دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ اپنی گنہگار امت کی شفاعت فرمائیے۔ سرکار فرمائیں گے انا لہا، واقعی میں اسی کام کے لیے ہوں، واقعی میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے یا رسول اللہ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا تیری ہی دہائی ہے۔ کل میدان محشر میں سارے نبیوں کی امتیں بھی ہمارے سرکار کی سفارش ہی سے جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو نبی سے سچا پیار کرو، نبی سے سچا عشق کرو، نبی کے عشق میں جیو، نبی کے عشق میں دنیا سے جاؤ۔ زندگی چند روزہ ہے، ایک دن مرنا ہے، اندھیری کوٹری میں پہنچنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کر لو، اپنا اخلاق، اپنا کلچر، اپنا طریقہ، اپنا سلیقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر لو، اس لیے ایک دن اس اندھیری کوٹری میں پہنچنا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اسلامی بھائیوں، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جب ہم کھانا کھائیں ہمارے کھانے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہم جب پانی پیے ہمارے پینے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب ہم لیٹیں ہمارے لیٹنے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہم جب بیٹھیں ہمارے بیٹھنے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہم جب راستے سے نکلے تو راستے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سب کچھ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا، زمانہ دیکھ کے کہے گا جب رسول اللہ کا غلام اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ تو اپنا تن من دھن سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگا دو، نبی کا پیار اپنے دل میں بسا لو، نبی کے عشق میں جیو، نبی کے عشق میں اٹھو، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے۔ جب ہمارا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہو تو دیکھنے والے یہ نہ کہیں گنہگار کا جنازہ جا رہا ہے، خطا کار کا جنازہ جا رہا ہے، مکار کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھنے والے کہیں رسول اللہ کے چاہنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، سرکار کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، سرکار کے فرزانے کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب ہمارا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہو تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا ہو سکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرچ کرو، جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرو، گھروں کو سجاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، چراغاں کرو، جتنا ہو سکے خرچ کیجیے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، لیکن 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سارا جہان آزاد ہوا، سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی معاذ اللہ اسے قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ باپ جن کو بیٹیاں کہتی تھی میرے باپ، اے والد محترم، لیکن اس باپ کے دل میں بھی بچی کے لیے رحم نہیں آتا تھا، وہ باپ خود لے جاتا تھا، کمر تک گڑا کھود کر کے اپنی لاڈلی بیٹی کو دفنا دیا کرتا تھا۔ اخلاق و کردار کا جنازہ نکل چکا تھا، بچیوں کو کوئی عزت نہیں دینے والا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، لڑکیوں کو مارا نہیں جائے گا،
لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، لڑکیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے، نبی نے فرمایا لڑکیاں تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ جس ہندوستان میں ہم اور آپ رہتے ہیں، آج بھی گجرات کی سرزمین پر ستی استھل موجود ہے، اتنا گندا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا اسے 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، کچھ تو عورتیں کمرے میں ہی مر جاتی تھیں، اگر وہ کمرے سے زندہ واپس ہو جاتی تھی تو اس کے چہرے پر کالک لگا دی جاتی تھی، پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا اور یہ کہہ دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، پورے شہر میں کالک لگا کر کے گھمایا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے سرکار نے فرمایا سنو، خبردار عورتوں کو ستاؤ مت، گالیاں نہ دو، انہیں پریشانیوں میں نہ ڈالو، لڑکیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، لڑکے تمہارے گھر میں ہیں تو اللہ کی نعمت ہے، لڑکیاں ہیں تو رحمت ہے، تمہارے گھر میں اگر لڑکیاں ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت ان لڑکیوں کا خرچہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کرتا ہے، لڑکیوں خرچہ اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ تو اللہ رازق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ 12 شریف آنے والی ہے، تو 12 ربیع الاول کو جتنا ہو سکے اتنا خرچ کیجیے، اللہ جتنا دے، نبی کے نام پر جتنا ہو سکے خرچ کرنا، چرا کرنا، جتنا ہو سکے اتنا کرنا، کیونکہ سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ 572 سال کے بعد سرکار دنیا میں تشریف لائے، وہ نبی اول بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ سرکار نے، اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں بھیجا۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے اس لیے پیدا کیا اللہ نے نبی کے نور کو تاکہ کوئی احسان نہ جتا سکے، اور سب سے آخر میں اس لیے بھیجا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو نبی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخر میں اللہ نے بھیجا۔ تو نبی سے سچی محبت کر لو، نبی کا پیار دلوں میں بسا لو، نبی کی شریعت کے مطابق زندگی عمل کر، نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جب نبی